السلام علیکم، میں حکیم محمد شہزاد اور آج ہم لے کر کے آئے ہیں کشتہ شنگرف اور کشتہ تانبا۔ سامعین، آپ نے بہت سے ویڈیو وغیرہ دیکھے ہوں گے اور میں نے بھی ایک دو ویڈیو کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، ان کشتے جات کا مطلب شنگرف کا میں نے ذکر کیا، تانبے کا تو ذکر میں نے نہیں کیا اپنے ویڈیو کے اندر۔ اس میں آپ ایک بات سمجھ لیں، اور وہ بات یہ ہے جو چیز جتنی فوری اثر ہوتی ہے، اگر اس کا نفع ہوتا ہے تو نفع بھی فوری ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی اس چیز کا نقصان ہوتا ہے، وہ غلط طرف چلی جاتی ہے کسی وجہ سے، صحیح نہ بننے کی وجہ سے یا صحیح شدھ نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کا نقصان بھی بہت ہی جلد اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچیں، تاکہ جو ہے کوا چلا ہنس کی چال کے اپنے بھی بھول جائے۔ اس لیے ضروری ہے ایسی چیز سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کشتہ تانبا اور کشتہ شنگرف استعمال کرنا چاہتے ہیں، کسی اچھے وید سے تیار کرا کر کے جب استعمال کراویں، اور کوالٹی کے اندر جو ہے وہ مکمل اترنا چاہیے۔ کشتہ تانبا اور کشتہ شنگرف کے بارے میں یہ بات بہت مشہور اور معروف ہے۔ اگر صحیح بنا ہوا کشتہ تانبا ہو یا کشتہ شنگرف، اگر 10 خوراک آدمی کھا لیتا ہے تو چھوڑ کر کے نہ مادر زاد نہ مرد کو، سب کو مرد بنا دیتا ہے۔ اور حقیقت بھی ہے، اگر کشتہ شنگرف یا کشتہ تانبا صحیح طریقے سے بنا ہوا ہو اور مضرات سے پاک ہو، تو اس کے مقابلے میں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب جو ہے نا اس کے سامنے جو ہے نا ہلکی پڑ جائیں گی۔ اتنا بہترین ان کا معاملہ بنتا ہے، بشرطے کہ صحیح بنے ہوئے ہوں۔ اگر صحیح نہیں بنے ہوئے ہیں تو پھر معاملہ بہت گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے، جو لوگ شوگر کے مریض اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض اور دل کے مریض ہیں، ان کو اس چیز کا خیال چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم قوت مردانہ کی دوا کھا کر کے سیکس پاور بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں کہ یہ آپ کی جان لے سکتی ہے، اور جان چلی جائے گی تو کچھ بھی نہ رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کشتے جات سے اعتراض کریں۔ کیوں؟ فعل جماع کرنے میں، صحبت کرنے میں، سمبھوگ کرنے میں سب سے زیادہ جو جوڑ لگانے پڑتے ہیں وہ پڑتے ہیں دل کو، اور دل ہمارا پہلے سے بیمار ہے۔ اگر آپ کمزور آدمی کو کام پہ لگا دیں گے تو وہ آدمی کام پہ لگ تو جائے گا ضرور، پر اس کے بعد بھی اتنا خطرناک بیمار ہو جائے گا کہ ٹھیک ہونا مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے جان بھی نہ بچے۔ تو اس لیے ضروری ہے ہم ان چیزوں سے بچیں، اور جو لوگ تندرست ہیں انہیں کسی چیز کی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ جو ہے کسی اچھے وید سے اپنا کشتہ بنوا لیں اور بنوا کر کے استعمال کریں، اور کسی کی حکیم کی دیکھ ریکھ میں دوائیوں کا استعمال کریں۔ جتنی بھی دوائی ہیں، اب ہم نیٹ پر ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوائی اور یہ جو حکیم جی بتا رہے ہیں بالکل میرے من کی بات بتا رہے ہیں، مجھے یہ تمام پرابلم موجود ہیں، اور تب کہ اس کو یہ پرابلم نہیں ہوتی۔ اس کے پاس یہ مزاج نہیں ہوتا کہ بھئی میں پہچان سکوں، یہ علم نہیں ہوتا کہ میں پہچان سکوں کہ میرا کیا مزاج ہے اور کون سی مجھے دوا لینی چاہیے۔ اس لیے جو دوائی جتنی تیز کام کرنے والی ہوتی ہے، جس کے جتنے تیز فائدے ہوتے ہیں، اتنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے بچیں اور نارملی دوا استعمال کریں۔ اور میں اپنے سامعین سے، سننے والوں سے درخواست کروں گا اور اپنی بات رکھتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر قوت دفاع کی کمزوری ہے تو آپ جو ہے کسی اچھے حکیم سے مشورہ کریں اور ایسی دوا کا استعمال کریں پہلے جو نارملی دوائی ہو، ٹھیک ٹھاک دوائی ہو، ایک دم ہائی فائی کشتہ شنگرف، کشتہ آرسینک سنکھیا، کشتہ تانبا وغیرہ ان چیزوں سے دور رہیں۔ ہاں، اگر کوئی حکیم اپنی دیکھ ریکھ میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو انہیں کرا سکتا ہے،
اور اس کا طریقہ پہچاننے کا یہ ہے، اگر ہم نے کوئی ایک خوراک لے لی ہے، کشت طعامے کی خوراک لے لی ہے، ہمیں مچلی آنے لگی، متلی آنے لگی، قے آنے لگی اور منہ کے اندر پانی آنے لگا، تو سمجھو کشتہ خراب ہے، کھانا بند کر دیجیے گا۔ اگر ہمیں کوئی کشتہ کھایا اور ہمارا بلڈ پریشر بڑھ گیا، ہم نے کوئی کشتہ کھایا، تانبے کا کشتہ کھایا، ارسینک کا کھایا یا شنگرف کا کھایا اور ہمارا بلڈ پریشر بڑھ گیا، تو جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ کو پہلے بلڈ پریشر نہیں تھا اور آپ نے جو ہے اس طرح کی دوا استعمال کری اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، تو تب بھی آپ کو یہ کشتہ کھانے میں نقصان ہو سکتا ہے۔ جہاں ہم یہ چیزیں بتاتے ہیں، بہت کم آپ کو ملے گا کہ چیزوں کے نفع کیسے کرتی ہے، نقصان کیسے ہوتا ہے، یہ بہت کم چیز آپ کو جو ہے نا سننے کو ملے گی۔ تو اس لیے ہم آج لے کر کے آئے تھے کشتہ جاتوں کا نقصان اور دوا کی لینے کی صحیح ترتیب، اور کون آدمی کیا کھا سکتا ہے، کیا نہیں کھا سکتا، تاکہ ہمارے سامعین کو کسی چیز کا نقصان نہ ہو۔ کہ یہ مثال صادق نہ جائے کہ کوا ہنس بننے چلا تھا، وہ اپنی بھی بھول گیا تھا کہ بھائی ہم بھی ہنس کی چال چلیں گے۔ تو اس لیے چاہیے کہ اس چیز سے دور رہیں، اور جو بھی نسخہ بناویں کسی حکیم کی صلاح سے، حکیم کے مشورے سے، اور اس کی دیکھ ریکھ میں مشورہ کر کے نسخہ بناویں، جب جا کے استعمال کریں۔ اپنی مرضی سے کوئی دوا اور کوئی چیز استعمال نہ کریں، ورنہ نقصان ہوگا، اور پھر کہیں فلاں حکیم نے نسخہ بتا دیا، مجھے نقصان ہو گیا۔ ہم بتاتے ضرور ہیں، پر ہم آپ کو سمجھاتے بھی ہیں کہ فلاں مزاج کا آدمی فلاں دوا کھا سکتا ہے، فلاں مزاج کا آدمی فلاں دوا کھا سکتا ہے۔ یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میرا مزاج کیا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے، میری اس بات پر عمل کریں، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہوگا، اور سب کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ امت کو فائدہ ہو۔